الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سودی نظام، وہ حکومت کا ہو، وہ بینکوں کا ہو، وہ کسی بھی ادارے کا ہو، سود کے ساتھ چلنے والی معیشت کبھی بھی پھلتی پھولتی نہیں ہے، اس لیے کہ سود بنیادی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ ربا سے ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ربا کا معنی ہے سود۔ مختلف بینک بھی یہ کام کرتے ہیں، مختلف ریاستیں بھی کرتے ہیں، ہمارا ریاستی نظام بھی سود کے اوپر مبنی ہے، لیکن بہت اچھا اقدام ابھی جاری ہے، اللہ اس کے اندر استقامت دے کہ سود کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ دنیا کے اندر بہت ساری مملکت ایسی ہیں جہاں سود کا نظام نہیں ہے۔ جہاں سود کا نظام ہوتا ہے وہاں معیشت ڈوبتی ہے، وہاں سرمایہ مخصوص لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ سرمایہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تقسیم ہو جائے ملت کے تمام افراد کے اوپر، ایسا نہیں ہوتا، مخصوص لوگ اپنے سرمایہ کو بڑھاتے رہتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس ذات نے رزق دینا ہے آپ اسی سے لڑ رہے ہیں، جس ذات کے توسل سے رزق ملنا ہے آپ اسی سے لڑ رہے ہیں۔ معیشت کبھی بھی آگے نہیں جائے گی جب تک سود کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب ہمارے، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے اندر اسباب بہت فوکس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اگر سودی نظام ختم ہو گیا تو کیسے چلے گی معیشت؟ معیشت چل جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، جو بندہ سود چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ چلتا ہے، اللہ کا رسول چلتا ہے، اس کے نظام کو اللہ اور اللہ کے رسول کی سپورٹ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس نظام کو اللہ کی سپورٹ ہو، اللہ کے رسول کی سپورٹ ہو، وہ کیسے نہیں چلتا؟ خلفائے راشدین کے نظام حکومت دیکھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نظام دیکھ لیں۔ اقدس عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا سارا خطہ سود کے اندر مبتلا تھا، لیکن جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت قائم کی، سود کا نظام ختم ہو گیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تاریخ اسلام میں کوئی مسلمانوں میں سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان تھے، ان میں سے کوئی سودی نظام یا سودی کاروبار کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس بندے نے 1 روپیہ سود کا کھایا، 1 روپیہ سود کا کھایا، وہ ایسے سمجھے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوا۔ یہ لفظ سنتے ہی سلیم الفطرت اشخاص کے اوپر گھن سی طاری ہو جاتی ہے کہ ماں جو ہمارا مقدس رشتہ ہے، ماں کے قدم جو ہمیں جنت تک لے کے جاتے ہیں، اس ذات کے ساتھ زنا کے مترادف ہے سود کا 1 روپیہ۔ اور جہاں پورا نظام سود کے اوپر چل رہا ہو، وہ معیشت ہمیشہ تباہ ہوتی ہے۔ ہمارا ملک اگر سود کے اوپر نہ چلتا جب سے بنا تھا، آج یہ ملک اوج ثریا کے اوپر ہوتا، لیکن اس نظام کے ساتھ سود چلتا رہا، اب نظام بالکل ختم ہو گیا۔ لوگ جینے کے لیے سسک رہے ہیں، اتنی تباہ حال معیشت ہماری۔ لیکن دیر آیت درست آیت، اگر حکومتیں اس کے اوپر کوئی اچھی نیت کے ساتھ اقدام اٹھاتی ہیں، الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور سب سے بڑھ کر علماء کا اللہ،
اس حکومت کا اللہ کا رسول اس نظام سے چھٹکارا ہمیں عطا فرمائے اور اسلامی نظام معیشت ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو لوگ سود کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو پاکیزہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔